تو مہمان ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب سرمت کو سزا ہونے والی ہے اور دوسری طرف جہارا اور شاہ جہان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا چکی ہے اور شاہ جہان اس کی باتوں میں آ چکا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح جیسا کہ جہارا اس کے ٹائر کی ہوا نکال دیتی ہے اور اس کو آفس ڈراپ کرنے کے لیے اس کو ساتھ لے چلتی ہے، لیکن یہاں پر شاہ جہان ہے جو اس کی بات پہلے تو نہیں مان رہا تھا، بعد میں اس کی بات مان لیتا ہے اور اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بتایا اور وہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ جہارا یہ سب کچھ سمجھ جاتی ہے کہ یہ مجھ سے اب محبت کر بیٹھا ہے اور بس بول نہیں پا رہا مجھ سے۔ وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسا کہ ایزا اب اس کو کال کرتی ہے شاہ جہان کو بار بار، لیکن یہاں پر شاہ جہان ہے جو اس کی کال اٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا، اس کو ٹائم ہی نہیں ہے ایزا کی کال اٹینڈ کرنے کا۔ ایزا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، ایزا یہ سوچتی ہے کہ کوئی تو بات ہے جو شاہ جہان مجھ سے چھپا رہا ہے، ورنہ اس طرح تو شاہ جہان میری کال اگنور نہیں کرتا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو دوسری طرف نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ یہاں پر شاہ جہان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جہارا کچھ غلط کرنے والی ہے میرے ساتھ، کیونکہ شاہ جہان اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس نے پہلے دن ہی جہارا کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن جہارا ہے جو اس کے قریب اتنا آ چکی ہے کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا اور جہارا کی محبت کے جال میں پھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح جہارا پھر سے شاہ جہان کے گھر آتی ہے، اس کو کھانا دینے کے لیے آتی ہے، تو اس کو بس یہ بات کہہ ہی دیتی ہے کہ میں جس چیز کو اپنانے کا سوچتی ہوں میں اس کو اپنا کر ہی رہتی ہوں، اور جس چیز سے میں محبت کرتی ہوں اس کو میں چھین کر ہی لیتی ہوں، اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں آپ کو چھین کر ہی رہوں گی اور آپ کو بھی مجھ سے محبت کرنا ہوگی۔ ایزا کو ساتھ آپ بے وفائی کر ہی رہے ہیں تو آپ ایزا کو بتا دیں کہ آپ اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں اور اس سے آپ محبت نہیں کرتے بلکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی شاہ جہان تو بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے، وہ فوراً ہی جہاں پر جہارا کو یہ بات کہہ دیتا ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی، میں آپ کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچتا، اگر آپ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، اگر آپ ایسا چاہتی ہیں کہ ایسا ہوگا اور میں ایزا کو طلاق دے دوں گا اور آپ کے ساتھ شادی کر لوں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ میں کیونکہ ایزا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اپنی بیوی کے بارے میں کسی غلط خیال کا سوچ ہی نہیں سکتا، ایسی بات میں ہرگز نہیں سوچ سکتا اس کے خلاف۔ اچھا ہوگا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں تو اچھا ہے، ورنہ میں آپ کے خلاف کمپلین کر دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی جہارا ہنسنے لگ جاتی ہے اور وہاں سے چپ کر کے چلی جاتی ہے، کیونکہ جہارا کو معلوم ہے کہ ابھی یہ شاہ جہان بہت زیادہ غصے میں ابھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے اب مجھے صبر کرنا ہوگا کیونکہ میں نے اپنے دل کی بات شاہ جہان سے کہہ دی ہے۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا گیا کس طرح جیسا کہ جہارا اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر اس کے بھائی کی بیوی اس پر کمپلین کرنے کی دھمکی دے دیتی ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور آپ کو اس گھر کو خالی کرنا ہی ہوگا۔ جہارا کی ماں بھی آ جاتی ہے، وہ بھی یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، فوراً ہی جہارا پولیس والوں کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتی ہے، اس کو اریسٹ کروا لیتی ہے، وہ یہ سارے اپنے ڈاکومنٹس دکھاتی ہے کہ یہ گھر کس کے نام پر ہے، تو وہاں پر وہ بھاگ نکلتی ہے، یہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اتنا ہی نہیں بلکہ جہارا اپنے ہی بھائی کو اپنے ہی گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی جہارا کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، جہارا کو کہتی تو ہے لیکن جہارا اس کی بات کو اگنور کر دیتی ہے۔ جہارا کو یہ کہتی ہے کہ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تم نے اس کو اس گھر سے نکال دیا ہے، لیکن جہارا یہ بات کہتی ہے ان سے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے بھی مجھے اسی طرح ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے باہر نکالا تھا، میں نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح کیا ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ یہ بات سنتی ہے کہ ماں تو اس کو کوئی حوصلہ آ جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسا کہ وہ اب اس کے بھائی سے طلاق تو لے چکی ہے، لیکن وہاں پر اسی پلمبر لڑکے کے پاس واپس جاتی ہے جو اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہا تھا، اپنی دولت کا لالچ دے رہا تھا۔ وہ اس کو پاس جاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، آپ نے میری طلاق کروا دی اور مجھے ڈیورس کروا دی اور آپ نے میری ساری پراپرٹی میرے نام نہیں ہونے دی اور آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو وہ اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے شوہر نے بھی جہارا جی کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا تھا، اس کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا تھا، اس کو بھی اسی گھر سے دھکے دے کر اس نے باہر نکالا تھا، میں نے تو بدلہ لیا ہے اور تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ جہارا آپ کی رکھتی کیا ہے؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ جہارا میری بہن سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، میں اس کی بات مانتا ہوں، اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ میں پورا کرتا ہوں اور میں نے تو بس اس کا حکم پورا کیا ہے اور تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ نے جہارا جی کی ماں کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا ہے، اس لیے مجھے بدلہ لینا پڑا اس بات کا۔ تو یہ بات سنتے ہی وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور پلمبر لڑکا بہت زیادہ خوش ہونے لگ جاتا ہے۔ تو دوسری طرف نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کس
किस तरह जैसा कैदा बहुत ज्यादा परेशान है। वो हर वक्त शाहजहां के बारे में सोचती रहती है कि कुछ तो गड़बड़ है जो वहाँ पर हो रहा है। शाहजहां मुझे बताना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ पर शाहजहां जिस तरह जहारा जी से बात करके गई हैं तो वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि अगर ये बात ऐसा को मालूम हो गई कि मैं उसके साथ बेवफाई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर छुप के जहारा जी से मिलता हूँ और उससे बातें करता हूँ और उसके घर जाता हूँ तो वो मुझसे डिवोर्स मांग लेगी, और ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहता। इसलिए अब मुझे जो भी करना होगा जल्दी ही करना होगा, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। मुझे जहारा जी से छुटकारा पाना ही होगा। और वहाँ पर जहारा जी है जो अपनी चाल में कामयाब होती ही चली जा रही है, क्योंकि अब उसके साथ आसिया भी मिली हुई है और आसिया भी उसका साथ दे रही है। जिस तरह शाहजहां को इस रूम पे शक होता है कि इस रूम के पीछे कोई तो ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, वो उस रूम में आवाज सुनता है तो वो बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता है इस बात को लेकर कि इस रूम में कोई छुपा हुआ है। वो वहां पर आईने के करीब जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आईने के करीब जहारा जी भी मौजूद होती है। वो शाहजहां को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। वो रूम का लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता। वो फौरन जहारा जी के घर में आता है। जहारा जी को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रूम बंद पड़ा है उसमें कोई छुपा हुआ है, आपको मुझे वो रूम दिखाना ही होगा। जहारा जी जैसे ये बात सुनती हैं तो उसको ये कह देती हैं कि आपका वहम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, उस रूम में कोई नहीं है, वो तो सदियों से बंद पड़ा है, इसी तरह हमने उसे कभी खोलने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन शाहजहां इस बात पे बहुत ज्यादा जिद करता है। जो जहारा जी जहाँ पर आसिया को ये कह देती हैं कि उस रूम की लाइट ऑफ कर दो और वहां पर छुप जाओ ताकि शाहजहां को एक बात का शक ना हो और वो वहां पर कुछ ना देख सके। जहारा जी जैसे ही रूम खोलती हैं तो वहां पर शाहजहां इतर होता है, लाइट ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रही होती। वो उसको कहती है कि शायद इस रूम का टूल उठ चुका है, काफी दिन से ये कमरा बंद पड़ा है, इसकी अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देने वाला और ये आपका वहम है। शाहजहां अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके सब कुछ ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन इसको वहां पर कोई चीज भी नहीं मिलती और वापस लौट आता है। जहारा जी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं। वो उस बात पर डर रही होती हैं कि अगर शाहजहां को इस बात का इल्म हो गया कि उस आईने के पीछे ऐसा राज है जो कोई नहीं जानता तो शाहजहां मुझ पर कंप्लेन कर देगा और मुझे इस घर से भी निकाल देगा और मुझे जेल हो जाएगी। वहां पर जहारा जी की ये प्लानिंग भी कामयाब हो जाती है। तो वहां पर शाहजहां बहुत ज्यादा परेशान है अभी भी, क्योंकि जहारा जी जिस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करके गई हैं तो वो इस बात पर डरा हुआ है कि कहीं मेरी वजह से डिवोर्स ही ना हो जाए। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा किस तरह यहाँ पर जहारा जी सरमत के पास जाती है, उसको कहती है कि मैं आपको इस जेल से बाहर तो निकालने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगी और आपकी ये भूल है कि मैं आपको इस जेल से बाहर आने दूंगी। ये पास सरमत सुनता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसको यही कहता है कि अगर एक बार मैं बाहर आ गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। ये पास सुनते ही जहारा जी बहुत ज्यादा हंसने लग जाती हैं। इसको कहती हैं कि अगर तुम बाहर आओगे तो तभी तुम मुझे जला पाओगे ना, इस तरह मुझे मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकते, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम इस जेल से बाहर आ पाओगे। तो वहां पर नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा किस तरह अब एक न्यू बंदे की एंट्री होती है। वो मुझे लगता है कि सरमत का बाप ही होगा और सरमत को वो इस जेल से छुड़वाएगा और सरमत यहाँ पर जहारा जी से बदला लेगा। आखिरकार यहाँ पर जहारा जी को भी तो किसी चीज की सजा मिलनी है ना। उसने किस तरह सब लोगों के साथ इतना जुल्म किया, उसने किस तरह सबके साथ ज्यादती की है, अपने शौहर इस तरह इस पर जुल्म करता था, उस चीज का हर बदला उसने हर फैमिली से लिया है। तो इस तरह इसके साथ भी तो कुछ बुरा होना ही है। तो क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सरमत इस जेल से बाहर आ पाएगा या नहीं, और क्या यहाँ पर जहारा जी अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाएगी, क्या यहाँ पर शाहजहां और राजा की तलाक हो पाएगी, तो क्या शाहजहां जहारा जी की मोहब्बत की चाल में आ पाएगा या नहीं। तो आपका जो भी फीडबैक हो मैं कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।